رات کا اندھیرا دبے قدموں پورے شہر پر اتر چکا تھا۔ سڑکیں سنسان تھی، گلیاں خاموش۔ چاندنی کی مدھم روشنی در و دیوار کو ایک اداس سا رنگ دے رہی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان لڑکی گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خلا میں کسی انجانی سمت دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ جیسے کسی گہرے خیال میں گم تھی، بالکل گم سم۔ مہک ایک خاموش اور سنجیدہ مزاج لڑکی، ہمیشہ دوسروں سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ وہ نہ زیادہ بولتی، نہ کسی کی محفل کا حصہ بنتی۔ اس کی دنیا اس کے خیالات میں بسی ہوئی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر کچھ اور بھی تھا، خوف، الجھن، یا پھر کوئی ایسا راز جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، لیکن وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھجکتے ہوئے فون نکالا۔ نمبر انجان تھا۔ ہیلو، اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ مہک، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے ایک گمبھیر آواز آئی۔ وہ چونک گئی۔ یہ کون تھا اور اسے کیسے معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے؟ کون ہیں آپ؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کون ہیں آپ؟ یہ ابھی ضروری نہیں، لیکن تمہیں وہاں اکیلے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی پر بھروسہ مت کرنا، خاص طور پر اپنے آس پاس کے لوگوں پر۔ کال کٹ چکی تھی، لیکن اس کے ایک جملے نے مہک کے دماغ میں طوفان برپا کر دیا۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا یا واقعی کوئی اسے خبردار کر رہا تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو کس کے بارے میں؟ مہک کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گھر کی طرف بڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے دروازے کے قریب پہنچی، اسے لگا کہ کوئی سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مہک کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ نے گرفت مضبوط کی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے پشت ٹکا دی۔ اندھیرے میں اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بس گھڑی کی ٹک ٹک کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس نے لائٹ آن کی اور کھڑکی کی طرف بڑھ کر پردہ کھینچ دیا۔ باہر گلی میں دور تک سناٹا تھا، لیکن اسے پھر بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نظر رکھے ہوئے ہو۔ کون تھا وہ اور کیوں مجھے خبردار کر رہا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کسی پر بھروسہ مت کرنا، خاص طور پر اپنے آس پاس کے لوگوں پر۔ یہ جملہ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ کیا کوئی خطرہ تھا یا یہ محض اس کی ذہنی الجھن تھی؟ وہ خود کو سنبھالنے کے لیے بیڈ پر بیٹھ گئی اور فون پر نمبر چیک کیا۔ نمبر انجان تھا، اور جب اس نے واپس کال کرنے کی کوشش کی تو فون بند جا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی۔ مہک کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنی رات گئے کون آ سکتا تھا؟ وہ آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی، جھجک کر دروازے کی دراز سے باہر جھانکا۔ کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، لیکن باہر مکمل خاموشی تھی، مگر زمین پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ مہک نے کپکپاتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو تم جانتی ہو وہ حقیقت سے بہت کم ہے۔ راز کھولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا۔ اب یہ کھیل کیا تھا اور وہ کس دلدل میں پھنس چکی تھی؟ مہک کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ کاغذ زمین پر گرا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کس راز کی بات کر رہے تھے؟ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھی۔ اس کا ذہن پیچھے کی طرف دوڑنے لگا۔
کیا اس نے کسی ایسی چیز پر دھیان دیا تھا جو نہیں دینا چاہیے تھا؟ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ خود سے ہی بولی۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ اچھل پڑی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جب اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہی گمبھیر آواز ابھری، کاغذ پڑھ لیا؟ مہک کا خون سرد ہو گیا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ جاننے کی ضرورت نہیں، بس جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرو اور کوئی سوال مت کرنا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ دوسری طرف سے ایک ہلکی سی ہنسی سنائی دی جو زیادہ خوفناک تھی۔ بس یاد رکھو تم اکیلی نہیں ہو، اور رات کے وقت دروازہ مت کھولنا۔ اور پھر کال کٹ گئی۔ مہک کی انگلیاں فون کی اسکرین پر جم گئی۔ دروازہ مت کھولنا۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایسا لگا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، اسے کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن مہک کی آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا مکمل خاموشی تھی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں اکیلی نہیں ہوں، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ کیا واقعی کوئی اسے دیکھ رہا تھا؟ یا یہ سب اس کا وہم تھا؟ لیکن وہ کاغذ، وہ کال، یہ حقیقت تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کسی سے بات کرنی چاہیے، کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، مگر کس پر؟ وہ جانتی تھی کہ کال کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ خاموش رہے، لیکن اب وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے سب سے قریبی دوست سحر کا نمبر ڈائل کیا۔ فون بجتا رہا لیکن کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ پھر اچانک کھڑکی کے باہر کوئی سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ مہک کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر پیچھے ہٹی، لیکن جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا، باہر کچھ نہیں تھا۔ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ وہ بڑبڑائی، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹی، اس کا فون ایک بار پھر بجا۔ وہی انجان نمبر۔ مہک کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس بار اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، لیکن فوراً ہی ایک پیغام موصول ہوا۔ ہم نے کہا تھا کسی کو مت بتاؤ۔ اب وقت ضائع نہ کرو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ مہک کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کون لوگ تھے اور وہ آخر اس سے کیا چاہتے تھے؟ لیکن سب سے بڑا سوال، کیا واقعی وہ خطرے میں تھی یا یہ صرف ایک کھیل تھا؟ مہک کے ہاتھوں سے فون تقریباً گر گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے فون پہ میسج کو دوبارہ پڑھا۔ ہم نے کہا تھا نا کسی کو مت بتاؤ۔ اب وقت ضائع نہ کرو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ کیا وہ سحر کو کال کرنے کی کوشش پر نظر رکھ رہے تھے؟ لیکن کیسے؟ وہ خوف زدہ ہو چکی تھی، لیکن اب اس کے اندر ایک اور جذبہ جاگ رہا تھا، غصہ۔ میں کسی کھیل کا حصہ نہیں بننے والی، وہ خود سے بڑبڑائی۔ اس نے جھٹکے سے فون اٹھایا
اور دوبارہ کال ملانے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ مہک کا سانس رک گیا۔ یہ کون تھا؟ رات کے اس پہر وہ دبے قدموں دروازے کے قریب گئی اور سانس روکے دروازے کے سوراخ سے باہر کی طرف جھانکا۔ کوئی نہیں تھا، لیکن دروازے کے نیچے سے ایک اور کاغذ اندر سرکایا گیا تھا۔ مہک کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لرزش بھری انگلیوں سے اس نے کاغذ اٹھایا اور آہستہ آہستہ کھولا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، کھڑکی کے پیچھے مت دیکھنا۔ مہک کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ وہ کھڑکی کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے لگا کہ جیسے وہاں کوئی کھڑا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ مہک کا جسم ساخت ہو گیا۔ کھڑکی کے پیچھے کوئی تھا نہیں، یہ وہم ہوگا، لیکن اگر یہ وہم تھا تو کسی نے کاغذ پر ایسا کیوں لکھا؟ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ اسے کھڑکی کے پیچھے دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ ہوا ایک دم تھم چکی تھی۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک اور اس کی بے ترتیب سانسوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کھڑکی کے قریب گئی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ پردے کو ہاتھ لگاتے ہی اس کی انگلیاں برف کی مانند ٹھنڈی ہو گئی۔ اگر وہاں کوئی ہوا تو؟ دماغ میں یہ سوال آتے ہی اس کا سانس رکنے لگا، لیکن اب رکنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پردہ ہٹایا۔ کھڑکی کے دوسری طرف کوئی نہیں تھا۔ مہک کا دماغ چند لمحے کے لیے خالی ہو گیا۔ کیا وہ بلا وجہ خوفزدہ ہو رہی تھی؟ شاید کوئی مجھے صرف ڈرا رہا ہے، وہ خود کو تسلی دینے لگی۔ لیکن جیسے ہی اس نے کھڑکی بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کی نظر نیچے پڑی۔ زمین پر گیلی مٹی میں کسی کے قدموں کے نشانات تھے۔ کسی نے کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کس چیز میں پھنس چکی ہوں؟ اس کا ذہن کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا فون پھر بج اٹھا۔ وہی انجان نمبر۔ مہک کا ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ کال کاٹ دینا چاہتی تھی، لیکن جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہی سرد اور سنجیدہ آواز ابھری۔ ہم نے کہا تھا کھڑکی کے پیچھے مت دیکھنا مہک۔ اس کے پورے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ جانتے تھے کہ اس نے پردہ ہٹایا ہے۔ یہ کون تھے اور کیا وہ اسے دیکھ رہے تھے؟ لیکن کہاں سے؟ مہک کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کہاں سے اور کیسے؟ اس نے گھبرا کر کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن اب یہ کمرہ بھی اسے اجنبی لگنے لگا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔
مگر وہ کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ خوف کی ایک برفیلی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اسی لمحے دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اس بار دستک پہلے سے زیادہ زوردار تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ مہک کی آنکھیں دروازے پر جم گئی۔ وہ کانپتے قدموں سے پیچھے ہٹی، لیکن دروازہ جیسے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کون ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن جواب ندارد۔ خاموشی، ایک خطرناک خاموشی۔ پھر نیچے زمین پر نظر پڑی۔ دروازے کے نیچے سے ایک اور کاغذ اندر سرکایا جا چکا تھا۔ مہک کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، ہم اندر آ رہے ہیں۔ مہک کی چیخ نکل گئی۔ مہک کے ہاتھوں سے کاغذ چھوٹ گیا۔ اس کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ دروازے کے پیچھے موت جیسی خاموشی تھی، لیکن مہک کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی باہر کھڑا اندر آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ کانپتے قدموں سے پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ اس نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، جیسے یوں وہ اس خوفناک حقیقت سے بچ سکتی ہو۔ لیکن اچانک دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ گھومنے لگا۔ مہک کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ کوئی واقعی اندر آ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً بھاگ کر الماری کے پیچھے چھپ گئی اور سانس روکے کھڑی ہو گئی۔ دروازہ آہستہ سے چرچراتے ہوئے کھلا۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی، لیکن مہک کچھ دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ کسی کے بھاری قدم آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ مہک کی سانسیں اتنی دھیمی ہو چکی تھی کہ وہ خود کو بے جان محسوس کر رہی تھی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ کیا وہ جا چکے تھے؟ یا وہ ابھی بھی کمرے میں تھے؟ مہک نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اپنے خوف سے بچ سکے گی۔ لیکن اسی لمحے ایک سرگوشی سنائی دی، بالکل قریب سے۔ ہم نے کہا تھا دروازہ مت کھولنا مہک۔ مہک کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی، اور مہک کی چیخ کمرے میں گونجی، لیکن باہر کسی نے سننا تو دور، جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ وہ لرزتے ہوئے الماری کے پیچھے دبکی رہی، لیکن قدموں کی آہٹ اب قریب آ رہی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کوئی تھا، کوئی اس کے کمرے میں تھا۔ مہک کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ یہ خواب ہے؟ ہاں، یہ بس ایک خواب ہے۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن حقیقت خوابوں سے کہیں زیادہ شفاف ہوتی ہے۔ اچانک کمرے میں روشنی بجھ گئی۔ اندھیرا، مکمل گھپ اندھیرا، اور پھر خاموشی۔ مہک نے سانس روکے
ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی آہٹ نہ پیدا ہو، لیکن اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ بھی سنائی دے رہا ہوگا۔ پھر اچانک کسی نے اس کے بالوں کو ہلکے سے چھوا۔ مہک کی آنکھیں وحشت سے پھٹ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، لیکن کسی کا لمس اب بھی اس کے کندھوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ سکتی، ایک ٹھنڈی سرگوشی نما آواز اس کے کانوں میں گونجی، اب تم ہم سے نہیں بچ سکتی مہک۔ پھر اندھیرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، کمرہ گونج اٹھا اور مہک کی دنیا تاریکی میں ڈوب گئی۔ ہو گئی۔